امام حسن حسین کا صدقہ عطا فرما۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر گھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا، بھوک و پیاس میں بھی 72 کی تھی وشار، 22,000 فوج کا میدان کر دیا، اور نیزے پہ سر چڑھا تو چڑھا وہ اے حسین، تو نے بلند پرچم اسلام کر دیا۔ آج پوری دنیا میں جشن شہدائے کربلا کانفرنس سجایا رچایا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسن حسین کے نانا نے ہم اور آپ کو کیا دعوت دے کر گیا ہے وہ پہلے ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد امام حسن حسین کے کچھ آپ واقعات فرمائیں گے۔ پہلے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے ماں بہنوں آؤ بھی سنو، جوانوں آؤ بھی سنو، بچوں آؤ بھی سنو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کے سرزمین اور مدینہ کی سرزمین کو کے صحابی کو کہنے لگے، او میرے صحابہ، پورے مکہ اور مدینہ میں اعلان کر دو کہ نبی کا حکم ہے کہ سب آدمی اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائے۔ جس طریقہ سے آج ہم اور آپ فلہر کی سرزمین پر امام حسن و حسین کی واقعہ سننے کے لیے آپ کو بلایا ہے، میری ماں کو بلایا ہے، میرے بہنوں کو بھی بلایا ہے، بچوں کو بلایا ہے، اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہے، او میرے صحابہ، پورے مکہ اور مدینہ میں اعلان کر دو کہ نبی کا حکم ہے کہ سب آدمی جمع ہو جائے، سب آدمی اکٹھا ہو جائے۔ صحابہ کرام کے حکم کے مطابق، اعلان کے مطابق بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوئے اور سب آدمی اکٹھا ہو گئے، تو وہاں کے صحابی کو کہہ رہے، آپ لوگوں نے ہم کو کیوں بلایا ہے؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے مکہ والو، اے مدینہ والو، میں آپ کو اس لیے بلایا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سب آدمی جمع ہو جائے، اس لیے میں آپ کو بلایا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری میں آئے، امام حسن و حسین کے نانا آئے اور کہنے لگے پورے مکہ کے لوگ، اے محمد عربی، آپ کیوں ہم کو بلائے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، او پورے مکہ کے لوگوں، آپ غور سے سن لو، آپ غور سے سن لو، میں اس لیے آپ لوگوں کو بلایا ہوں کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، لوگوں کی رہنما بن کر آیا ہوں۔ پھر آپ لوگ یہ بعد میں بہانہ نہ بنائے، ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں، اس لیے میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ تو وہاں کے بڑے بڑے چودھری کہنے لگے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے پورے مکہ والوں، آپ کو میں اس لیے بلایا ہوں کہ آپ میرا کلمہ پڑھ لو، آپ میرے کلمہ پڑھ لو۔ وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھیے، آپ بتائیے آپ کا کلمہ کن کن لوگوں نے پڑھا ہے، آپ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے مکہ والوں، آپ غور سے سن لو،
کی تواریخ میں ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھی ہے تو حضرت خدیجہ نے پڑھی ہے۔ آپ لوگ غور سے سنیں بھی اور یاد بھی کریں، کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور یہ سب مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے شاعر کا کام ہوتا ہے روح تازہ کر دینا، شاعر کا کام ہے روح تازہ کرنا اور خطیب کا کام ہے ایمان تازہ کر دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھی ہے تو حضرت خدیجہ نے پڑھی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی بتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہاں کے مکہ کے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ اے محمد نبی، اے عبداللہ کے بیٹا، اے عبد المطلب کے پوتا، یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جو کچھ شوہر کہے گا بیوی مانے گی۔ حضرت خدیجہ کی کوئی گواہی نہیں لی جائے گی، کوئی دوسرا آدمی بتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ بھی کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے حضرت علی نے تو کلمہ پڑھا ہے، لیکن 8 سال کا بچہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں لی جائے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ موالی میں زید بن حارثہ نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ پھر وہاں کے لوگوں نے کہا کوئی اور آدمی بتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے، حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جو کچھ بادشاہ کہے گا غلام مانے گا، اس کی کوئی گواہی نہیں لی جائے گی۔ آپ ایسے لوگوں کو آپ بتائیں جس پر کسی کا دباؤ نہیں ہو اور سب سے آزاد ہو۔ وہاں کے لوگ جب اعتراض کر رہے تھے مکہ کی سرزمین پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو کہنے لگے، او پورے مکہ والو، او پورے مکہ والو، آپ ادھر آ جاؤ، او پورے مکہ والو آپ ادھر آ جاؤ۔ جو آدمی نبی پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کی محبوب پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ لوگ کان کھول کر سن لے اور سب آدمی اس جگہ جمع ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ سناتے تھے، اسلام کی تواریخ میں ہے کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی قانون تیار ہوتا، کوئی قانون تیار ہوتا جب تک کہ نبی حضرت ابو بکر صدیق کا دستخط نہیں ہو جاتا، جب تک کہ ان کا مہر نہیں لگ جاتا، مکہ کی سرزمین پر کوئی قانون پاس نہیں ہوتا۔ اب وہاں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر اے پورے مکہ والوں آپ ادھر دیکھو اور میرے طرف دیکھو، آپ بتائیں کہ میں کون ہوں۔ پورے مکہ کے لوگوں نے ایک ہی آواز لگائی کہ آپ تو ایسے لوگ ہیں، آپ تو ایسے جج ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی قانون تیار ہوتا ہے تو جب تک کہ آپ کا دستخط نہیں ہو جاتا ہے، جب تک کہ آپ کا مہر نہیں لگ جاتا ہے، جب تک کہ قانون پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں، امام حسن و حسین کے نانا پہ اعتراض کرنے والوں، حضرت فاطمہ کے ابا پہ اعتراض کرنے والوں، جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نبی پر اعتراض کرنے والوں، آپ غور سے سن لے اور میری طرف غور سے دیکھے۔ اے لوگوں، مکہ کی
سرزمین پر جس کرسی پر میں بیٹھ کر فیصلہ سناتا ہوں، دیکھو آج کی تاریخ میں اسی کرسی کو میں ایک پیر سے ٹھوکر لگا رہا ہوں اور ایک برجستہ اعلان کر رہا ہوں، اور پورے مکہ کے لوگوں جس کرسی پر میں بیٹھ کر فیصلہ سناتا ہوں اس کرسی کو میں پیر سے ٹھوکر لگا رہا ہوں اور ایک برجستہ اعلان کر رہا ہوں اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھ لیے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں نے جس کو بھی دعوت اسلام دیا تو سوچنے کا موقع مانگا کہ میں ذرا غور کروں، میں ذرا سوچوں، لیکن ابو بکر ہے جس نے سوچا ہی نہیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیے حضرت ابو بکر تو جس نبی پر قرآن اترا ہے امام حسن و حسین کی نانا حضرت ابو بکر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہہ رہے ہیں، یا ابا بکر انت صاحبی فی الدنیا والآخرہ، اے ابو بکر، اے ابو بکر، تو دنیا کا بھی دوست ہے اور آخرت کا بھی دوست ہے۔ میں نے جس کو بھی دعوت اسلام دیا تو سوچنے کا موقع مانگا کہ میں ذرا غور کروں، میں ذرا سوچوں، لیکن ابو بکر ہے جس نے سوچا ہی نہیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام کی تواریخ میں ہے، میری ماں بہنوں آؤ بھی سنو، بچوں آؤ بھی سنو، چچا آؤ بھی سنو، علماء کرام کی دعا لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے میں بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسن و حسین کے آج جشن منا رہے ہیں، آج جلسہ پڑھوا رہے ہیں، وہی امام حسن و حسین کے نانا ہے، اسلام کی تواریخ میں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اسلام پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، جنت کی راستہ دکھلانے کے لیے جا رہے ہیں اور جہنم سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں جو بول رہا ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین پھیلایا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو کہنے لگے، اے ابو بکر تم بیٹھ جا، میں تم پر سواری کر رہا ہوں، میں تم پر سواری کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر تو میرا بھار نہیں اٹھا پائے گا، بلکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دایاں قدم ادھر رکھا اور بایاں قدم ادھر رکھے۔ جب اٹھنے لگے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پسانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسانی پر ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پسانی پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ یہ لوگ نہ سمجھے کہ ابو بکر اکیلا ہے بلکہ نبیوں کے ہاتھوں کا سہارا ہے۔ اب حضرت ابو بکر سوچ رہے ہیں پیارا وقت مل گیا ہے، کبھی دایاں قدم نبی کو چوم رہے ہیں، کبھی بایاں قدم چومتے ہیں۔ جس نبی پر قرآن اترا ہے امام حسن و حسین کی نانا کہہ رہے ہیں، ابو بکر کیا کر رہے ہو، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا
رسول اللہ یا رسول اللہ میں معراج کر رہا ہوں، یا رسول اللہ معراج کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی حضرت ابو بکر آپ کی معراج کیسی ہے؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی معراج لوح و قلم اور لامکاتب ہے اور میری معراج آپ کے قدم مبارک تک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اسلام کی تواریخ میں ہے حضرت علی کے بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے گئے، اے علی آپ تو نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کو تو حضرت ابو بکر سے آگے چلنا چاہیے، مگر حضرت ابو بکر آگے چل رہے ہیں اور آپ پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر کسی غریب کا بچہ ہے، یتیم کا بچہ ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کے ہاتھ میں قرآن کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، آپ کسی علماء سے پوچھیں گے، مفتیان کرام سے پوچھیں گے، حافظ قرآن سے پوچھیں گے، ایک غریب کا بچہ ہے، ایک یتیم کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن کا ٹکڑا ہے، کیا آپ اس سے آگے چلیں گے یا پیچھے چلیں گے؟ تو جتنے علماء ہیں سب کہیں گے کہ اس سے پیچھے چلو، کیونکہ یہ تو غریب کا بچہ ضرور ہے، یتیم کا بچہ ضرور ہے، محتاج کا بچہ ضرور ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں قرآن کا ٹکڑا ہے، کیونکہ قرآن کا احترام ضروری ہے، اس سے آپ پیچھے چلیں گے تو کس کی طاقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چلے؟ اے لوگوں حضرت ابو بکر صدیق و صحابی رسول ہے، جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نبی کو اپنے کاندھے پر بیٹھانے والا ہے، اس نبی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جانے والے ہیں۔ کس کی طاقت ہے کہ حضرت ابو بکر سے آگے چلے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی کیا تم لوگوں کو جنتی انسان دیکھنا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم کو جنتی انسان دیکھنا ہے؟ کہہ رہے کہ ہاں ہم کو جنتی انسان دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، جس کو جنتی انسان دیکھنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ امام حسن و حسین کے اوپر کچھ بھی نہیں بولا ہے، تو کچھ امام حسن و حسین کا واقعہ سمجھ لیجیے، آپ غور سے سن لیے۔ امام حسن و حسین کا امام حسن اور امام حسین عبداللہ بن جعفر یہ تینوں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستہ میں شام ہو گئی، ایک بوڑھی عورت کے کھڑے اور تینوں آدمی کہنے لگے اے بوڑھی عورتیں ہم لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس بجھانے کے لیے ہے کوئی چیز؟ پیاس بجھانے کے لیے ہے کوئی چیز؟ وہ عورتیں جواب دے رہی ہے ہاں پیاس بجھانے کے لیے ہے۔ وہ عورتیں فوراً بکری کو دودھ گار کر لائے، امام حسن اور امام حسین کو پلا دیے اور عبداللہ بن جعفر کو پلا دیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ تینوں کہنے لگے اے بوڑھی عورتیں ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک بجھانے کے لیے ہے کوئی چیز؟ وہ عورتیں کہہ رہی ہے ہاں بھوک بجھانے کے لیے ہے، بھوک بجھانے کے لیے ہے۔ اسی بکری کو ذبح کر کے گوشت کھلا دیے اور جب صبح ہو گیا حضرت امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر یہ تینوں چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے شوہر آئے اور کہنے لگے اے میرے محترمہ جو میں بکری دیا ہوں بکری کہاں ہے؟ وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ میں ایک سائل کو کھلا
دیا ہو. ان کا شوہر کچھ بولنا چاہا, وہ عورتیں کہہ رہی ہے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امتحان لیا ہے, میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو تندرستی دے تو مانگ کر زندگی بسر کروں گا. مانگتے مانگتے وہ عورت جو بکری کے دودھ گار کر پلائے تھے, بکری کے دودھ گوشت کھلائے, وہی عورتیں مانگتے مانگتے حضرت امام حسن کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ دیجئے. امام حسن تو نبی کے نواسے ہے. امام حسن کہنے لگے اے بوڑھی عورتیں, اے بوڑھی ماں, آپ ادھر کہاں گھوم رہے ہیں؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ میں وہ آدمی ہوں جو آپ نے بکری کو دودھ گار کر پلایا, بکری کے گوشت کھلایا تھا. تو وہ عورتیں پہچان لے کہا کہ ہاں ہاں, حضرت امام حسن کے پاس ایک غلام رہتا تھا. حضرت امام حسن نے 1000 بکریاں دیے اور 1000 درہم دیے اور اس غلام کو کہنے لگے کہ اے غلام میرے بھائی حسین کے پاس پہنچا دو. امام حسین بھی پہچان لیے اور امام حسن کی طرح کہنے لگے کہ وہ اور کہہ رہی ہے کہ ہاں ہاں میں نے پہچان لیا. پھر امام حسین بھی کہنے لگے میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ تو 1000 روپیہ دیا ہے اور 1000 بکریاں دیا ہے. امام حسین نے بھی 1000 بکریاں دے دیے اور 1000 روپیہ دے دیے اور اس غلام کو کہنے لگے کہ عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچا دو. حضرت عبداللہ بن جعفر کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے عبداللہ بن جعفر کہ امام حسن اور امام حسین نے کیا دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 2000 بکریاں اور 2000 روپیہ دیے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی 2000 بکریاں اور 2000 درہم دیے اور ان کو ودا کر دیے. فلہر کے لوگ اپنے مقدر پر جتنے بھی ناز کرے وہ کم ہے, اور امام حسن و حسین کا صدقہ سب کے گھر میں عطا فرما, اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں اس محفل کے صدقے میں سب کے گھر میں خوشحالی عطا فرما. ہم اور آپ اسلامی کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.